اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ والصلاة والسلام علی بشیر رحمتہ ونذیر نقمتہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ العبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفى أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته وعترته وخيرته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على الإمام المنتظر الحجة ثاني عشر أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أردتم عيش السعداء وموت الشهداء والذل يوم الحرور والهدى بعد الزلالة فادرسوا القرآن فإنه كلام الرحمن وحرز من الشيطان ورجحان في الميزان الصلوات اس سے پہلے کہ میں اپنا بیان آپ کی سماعتوں تک پہنچاؤں، ظاہر ہے یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے۔ میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ صاحب جو اسپیکر ٹیکنیشین ہے، ایک تو اس کی آواز ڈبل ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی وہاں سے میرے لیے پڑھ رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو سامعین کچھ فاصلے پر ہیں ان کے لیے اصلاً آواز نامفہوم ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا پڑھا، کیا آیت مجیدہ کیا تلاوت کی اور حدیث مبارکہ کون سی پڑھی ہے۔ چلو بہرحال صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، محبان محمد و آل محمد، شیعیان علی اور اولاد علی علیہم السلام، پرساداران، ماتمداران اور عزاداران غریب کربلا، مظلوم نینوا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، سرکار امیر المومنین یعصوب الدین قائد الغر المحجلین الحادی الی الرشاد الناطق بالصداد المصادم للابطال المنتقم من الجہال رجل شجاع وفی اخو رسول اللہ۔ بولیے گا ذرا، کچھ نہیں ہوتا۔ رجل شجاع وفی اخو رسول اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، کنز اللہ،
قسیم النار والجنہ علی بن ابی طالب۔ سرکار امیر المومنین مسند امامت و ولایت پر تشریف فرما تھے۔ ایک شخص بارگاہ امیر المومنین میں عرض کرتا ہے، یا علی، یہ قرآن آپ کی عظمتوں کا قصیدہ ہے، یہ قرآن آپ کے کمالات کا قصیدہ ہے، یہ قرآن آپ کی فضیلتوں کو، عظمتوں کو بیان کرتا ہے۔ سوال بڑا عجیب ہے، معصومانہ سا سوال کرتا ہے، کہتا ہے یا علی، یہ ارشاد فرمائیے کہ قرآن حکیم کی آیات میں سے کون سی آیت آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے؟ گفتگو بڑی عظیم ہے، لیکن بہرحال ماحول جیسا بھی ہو، اب آپ تو 10 دنوں سے میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں، کافی سارے احباب کو چہرے تو وہاں پہنچ جاتے ہیں، لیکن بہرحال توجہ فرمائیے گا، کہتا ہے یا علی، قرآن حکیم کی آیات میں سے کون سی آیت مجیدہ آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے؟ سوال امیر المومنین سے تھا، توجہ فرمائیے گا، کتاب میرے سامنے تھی، میں بیٹھا ہوا تھا، میرا دائر فکر پرواز کر رہا تھا کہ سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے کہ یا علی، قرآن حکیم کی آیات میں سے کون سی آیت آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے؟ میں سوچ رہا تھا میرے آقا امیر المومنین علی بن ابی طالب آیت تطہیر کی تلاوت فرمائیں گے، کیونکہ آیت تطہیر علی بن ابی طالب کی صداقت، علی آیت تطہیر علی بن ابی طالب کی عصمت کا قصیدہ ہے۔ میں سوچ رہا تھا میرے آقا امیر المومنین علی بن ابی طالب آیت مباہلہ کی تلاوت کریں گے، کیونکہ آیت مباہلہ علی بن ابی طالب کی صداقت کا قصیدہ ہے۔ میں سوچ رہا تھا میرے آقا علی بن ابی طالب سورہ مبارکہ عادیات کی تلاوت کریں گے، کیونکہ سورہ مبارکہ عادیات علی بن ابی طالب کی شجاعت کا قصیدہ ہے۔ میں سوچ رہا تھا میرے آقا علی بن ابی طالب سورہ مبارکہ دہر کی تلاوت کریں گے، کیونکہ سورہ مبارکہ دہر علی بن ابی طالب کی سخاوت کا قصیدہ ہے۔ میں لگتا شور کوٹ علی کوئی نہیں پڑھیا وینا، تو جو فرمایا ہے، میں سوچ رہا تھا میرے آقا علی بن ابی طالب لیلۃ المبیت میں نازل ہونے والی آیت کی تلاوت کریں گے، کیونکہ یہ آیت علی بن ابی طالب کی وفاداری کا قصیدہ ہے۔ میں سوچ رہا تھا میرے آقا علی بن ابی طالب آیت ابلاغ کی تلاوت کریں گے، کہ آیت ابلاغ ہی وہ آیت ہے جو بتا رہی ہے کہ جب تک محمد نے، نبیوں کے سردار نبی نے غدیر کے میدان میں علی بن ابی طالب کی ولایت کا اعلان نہیں فرمایا، اللہ نے نبیوں کے سردار نبی کو بھی تکمیل دین کی سند ادا نہیں فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، توجہ فرمائی آپ نے۔ میں سوچ رہا تھا میرے آقا امیر المومنین علی بن ابی طالب انما ولیکم اللہ ورسولہ آیت ولایت کی تلاوت کریں گے، توجہ فرمائیے گا۔ دیکھیے اب میں مجلس پڑھنے کے لیے میں جلدی کچھ بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ مجلس پڑھنے کے لیے ظاہر ہے شورکوٹ کا جب رخ کیا، رخ بھی اتنی دور سے نہیں کیا، قریب سے ہی کیا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ جب رخ کیا تو راستے میں نے بینرز بھی دیکھے، پینا فلیکسز بھی دیکھے، توجہ فرمائیے گا۔ چلو میں سادہ کر دیتا ہوں، اشتہارات بھی دیکھے۔ جب دیکھا تو کچھ بڑی شخصیات کے نام تھے، کچھ چھوٹی شخصیات کے نام تھے۔ میں نے جملہ بہت بڑا کہنا ہے، خدا کرے آپ کی سماعتوں میں جگہ بنا لے، توجہ فرمائے گا۔ پھر میں مجلس بھی پڑھ دیتا ہوں آپ کو، توجہ فرما لیجئے گا۔ فلیکسز میں دیکھا، میں چونکہ مولانا ہوں میں اپنی ہی مثال دوں گا۔ مثلا میں نے ایک فلیکس دیکھوں کہ جہاں آیت اللہ سیستانی کا یا آیت اللہ خمینائی کا نام لکھا ہوا ہو، اور وہاں کسی کونے پر میرے جیسے مولانا کا بھی نام لکھا ہوا ہو، تو میں کیا کروں گا؟ لوگوں کے ہاتھ پکڑ کر دکھاؤں گا، لوگوں کو دکھاؤں گا کہ میں کتنا بڑا آدمی ہوں۔
جہاں آیت اللہ سیستانی کا نام لکھا ہے وہاں اسی اشتہار میں میرا نام بھی لکھا ہے، جہاں آیت اللہ خامنائی کا نام لکھا ہے وہاں میرا نام بھی لکھا ہے۔ سنیے گا، جملے کے لیے دعا دے سکتے ہو تو دعا دے دینا، اپنی دعا بخل کر کے گھر لے جانا۔ توجہ فرمائیے گا، علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، توجہ، علی نے انما سے لے کر، توجہ فرمائیے گا، حالات علی نے انما سے لے کر سورہ طہر سے لے کر عادیات سے لے کر آیت اکمال دین، آیت اکمال دین سے لے کر آیت ابلاغ دین، علی ابن ابی طالب نے لیلۃ المبید، شب ہجرت نازل ہونے والی آیتوں کی تلاوت نہیں کی ہے، بلکہ علی مولا نے قرآن مجید کی سورہ رعد کی اس آیت کی تلاوت فرمائی، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے ہیں تو اللہ کا رسول نہیں ہے۔ اب ادھر سے تسلی آئی، کہا یہ نہیں مانتے تو نہ مانے، یہ نبوت کو تسلیم نہیں کرتے تو نہ کرے۔ اے میرے حبیب، ان سے کہہ دو ایک میری رسالت کا گواہ اللہ ہے، دوسرا وہ ہے جس کے سینے میں کتاب کا علم پایا جاتا ہے۔ علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کی آیتوں میں سے یہ آیت مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے، کیونکہ جہاں اللہ نے مقام کبریائی میں اپنی ذات کو محمد کی رسالت کا گواہ بنایا، وہاں اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ مجھے علی کو بھی محمد کی رسالت کا گواہ بنایا۔ حیدری، توجہ فرمائیے، سرکار امیر المومنین نے سورہ مبارکہ رعد کی یہ آیت پڑھی، یہ آیت مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا، علی علی کرتے ہو، ذرا جملہ لے لینا۔ چلو میں اتنا جلدی بیاض پڑھتا تو نہیں ہوں، لیکن پڑھ دیتا ہوں۔ وہ کسی نے کیا مصرے لکھے تھے کہ میں خانہ غدیر کی ایسی شراب ہے، میں لگتا ہے کوئی رواج نہیں، توجہ فرمایا ہے، میں خانہ غدیر کی ایسی شراب ہے جس کا خدا کے سامنے پینا ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی کوئی علی علی کرنے والا بیٹھا ہے تو ہمراہی فرمائیے گا کہ میں خانہ غدیر کی ایسی شراب ہے جس کا خدا کے سامنے پینا ثواب ہے۔ ہاں، دشمن علی کو بڑا اضطراب ہے، وہ پی نہیں سکے گا کہ شجرہ خراب ہے۔ تو جو فرمائے گا میں خانہ غدیر کی ایسی شراب ہے جس کا خدا کے سامنے پینا ثواب ہے، ہاں دشمن علی کو بڑا اضطراب ہے، وہ پی نہیں سکے گا۔ توجہ کہ شجرہ خراب ہے، دشمن ہے جو جہاں میں جناب امیر کا لعنت ہے اس پہ، جو بھی ہے ملک غدیر کا۔ اللہ یا رسول اللہ، یا علی توجہ، صلوات، توجہ فرمائی آپ نے۔ بھائی کچھ تو سمجھ آئے، کچھ تو قریب آ جاؤ نا، توجہ فرمائیے گا۔ علی علی کرنا ہے تو کچھ تو قریب آئیے۔ توجہ، عبادتیں ریاضتیں سب سننا ہے تو پھر بھی وہ بھی سنا دیں گے، لیکن آج کی مجلس تو بہرحال سنو۔ تو فرمایا کہ یا علی قرآن کی آیتوں میں سے، ہمراہی تو فرما رہے ہو، آواز پہنچ رہی ہے نا، کہ قرآن کی آیتوں میں سے کون سی آیت آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے، سب سے زیادہ پسند ہے؟ توجہ فرما لے، یہاں تک سرکار امیر نے سورہ مبارکہ رعد کی آیت کل کفا کی تلاوت فرمائی۔ بس میں نے آپ کا دیکھنا تھا کہ ولایہ علی میں کس حد تک آپ سفر کر چکے ہیں اور کتنے امیر المومنین کے قریب ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، یہ قرآن یہ قصیدہ ہے علی کی عظمتوں کا۔ بس اب ٹھہر گیا، یہ قرآن قصیدہ ہے علی کی عظمتوں کا۔ اچھا، اس قرآن نے نا، جو میں نے پڑھا ہے، آیت پڑھی ہے نا، اس قرآن نے 4 دعوے کیے ہیں۔
सुन सकते हो मजलिस? तवज्जो फरमाइए जी, सुन सकते हो तो मैं सुना देता हूँ। तवज्जो फरमाइएगा, गौर फरमाना। भाई इस कुरान ने 4 दावे किए हैं। कुरान कहता है मैं नूर हूँ, कुरान कहता है मैं हादी हूँ, कुरान कहता है मैं शिफा हूँ, कुरान कहता है मैं रहमत हूँ। बोलिएगा शोरकोट वालों, जीते रहो, बोल लेना जरा, कोई ऐसी बात नहीं है। कुरान कहता है मैं हादी हूँ, कुरान कहता है मैं नूर हूँ, कुरान कहता है मैं शिफा हूँ, कुरान कहता है मैं रहमत हूँ। भाई जिंदगी गुजर गई आपकी सफ़े अज़ाब पे बैठे हुए, इतनी बात तो मुझे बता दो, जब कुरान नूरानी शक्ल में था तो ये कुरान कहाँ पर था? मैं इल्मी गुफ्तगू करने लगा हूँ, बात जो आपको सुनाना थी मैंने सुना दी है। तो जो फरमाइएगा, मैंने देख लिया भाई आपकी बसाती इतनी एक है। तो जो फरमाइएगा, गौर फरमाइए, ये कुरान जब नूरानी शक्ल में था तो ये कुरान कहाँ था? हैरान हो गया, वरक गर्दानी शुरू कर दी। तवज्जो फरमाइएगा, आयतों पे आयतें आती गई, जियारत करता गया, मेरी निगाहें कुरान की आयतों की जियारत करती गई। कुरान ने बढ़कर ना मुझे खुद जवाब दिया। कुरान कह रहा है मैं बता देता हूँ कि मैं नूरानी शक्ल में मैं कुरान कहाँ पर था। तवज्जो फरमाइएगा, नूरानी शक्ल में मैं कुरान कहाँ पर था? कुरान ने आवाज़ देकर कहा इन्नहु लकुरआनुन करीम फी लौह महफूज। जीते रहो बोलिएगा। कुरान फरमा रहा है कि जब मैं नूरानी शक्ल में था तो मैं लौह महफूज में था। तवज्जो फरमाइएगा, अब मेरा जुमला ज़ाय ना होने पाए। तवज्जो फरमाइएगा, मैं बड़ा लाडला सा मुकर्रर, मैं मिंबर भी छोड़ के भाग जाता हूँ। तवज्जो फरमाइएगा, जब कदर ही नहीं होगी तो फिर पढ़ना किस बात का होगा? तवज्जो फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा, तवज्जो फरमाना। भाई कुरान अपनी नूरानी शक्ल में, कुरान अपने नूरानी वजूद में, ये लौह महफूज में था। जब कुरान अपने नूरानी शक्ल में था और लौह महफूज में था, क्या मेरे और आप जैसे कुरान से हिदायत ले सकते थे? क्योंकि हमारी तो रसाई ही नहीं है लौह महफूज तक। वो तो अपनी नूरानी शक्ल में, आपको अच्छी तरह नूरानी शक्ल में वो तो लौह महफूज में था। अब ना मेरी पहुंच ना आपकी रसाई। तवज्जो फरमाइएगा, वो और हस्तियां होती हैं, अल्लाह अकबर, जो रहते जमीन पर हैं। अल्लाह अकबर। मैं जुमला बदल देता हूँ कि आगोश इस्मत में जब पहली कली खिली बीबी की गोद में या गहवारे में इमाम हसन थे, निगाहें आसमान की तरफ लगी थी। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह, हसन की निगाहें अक्सर आसमान की तरफ रहती है। कहा पता नहीं है, ये वो नातक कुरान है जो लौह महफूज में कुरान का मुताला करता है। तवज्जो फरमाई आपने, ये सीरत हसन में पढ़ लेना अगर मुतालिया का शौक है आपको। तो जो फरमाया, तो कुरान कहाँ था भाई? अपने नूरानी वजूद में। कुरान अपने नूरानी वजूद में लौह महफूज में था। अब कुरान दावा कर रहा है मैं हादी हूँ, कुरान कहता है मैं हादी हूँ, है लौह महफूज में। हम जैसों की वहां रसाई नहीं है, हम जैसे वहां पहुंच नहीं सकते हैं। फिर क्या हुआ? तो जब मैं कुरान से पूछ लेता हूं, जब तू हादी बना तो जो फरमाइएगा, हादी बन के उतरा, तूने अपने नूरानी सफर शुरू किया, हादी बन के उतरा। ये स्पीकर अगली 2 मील से खराब करने वाला है। तो जो फरमाइएगा, ये हादी बन के जब आप उतरा, कुरान हादी बन के आया, पूछ तो लेना चाहिए कुरान तेरी मंजिल क्या थी, तेरा महवर क्या था, तेरा मरकज क्या था? जब हादी बन के लौह महफूज से नूरानी सफर शुरू किया तो कहां पर उतरा? फिर कुरान ने मुझे जवाब दिया, कहा नाज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका, कहा ऐ मेरे हबीब, इस कुरान को लौह महफूज से रूह अमीन लेकर तेरे नूरानी दिल पर उतरा। बोलिएगा बोलिएगा, तवज्जो फरमाइएगा। कुरान ने अपना नूरानी सफर शुरू किया, कब कैसे? हादी बनकर। तवज्जो फरमाइएगा, हादी बनकर। ठीक है मौसम सख्त है तो जो, लेकिन आप उससे भी सख्त हैं। तो जो फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा जी, घर से जो चल पड़ा है तो मौसम का मुकाबला करने वाला है ना। तवज्जो फरमाइएगा, लौह महफूज से कुरान हादी बनकर नाजिल हुआ। मैं इशारा करूं, मुसलमानों को आज तक मारिफत पैगंबर का पता ही नहीं है। तो जो फरमाइएगा, कुरान कलाम है अल्लाह का। सुभान अल्लाह की तस्बीह पढ़ के तुम अल्लाह की पाकीज़गी का ऐलान करते हो कि अल्लाह पाक व पाकीज़ा है। जितना अल्लाह पाक है उतना कुरान पाक है, जितना कुरान पाक है कम आज कम कल्ब मुस्तफा
ہائے 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 یا رسول اللہ، یا علی یا علی۔ میں تو خطابت کا عادی ہوں، توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا بھائی، جتنا قرآن پاک کم از کم قلب مصطفیٰ، اتنا تو کم از کم مان لو کہ قلب مصطفیٰ پاک ہے۔ یہ خالی محبتوں کے ڈھنڈورے نہ پیٹا کرو، یہ خالی محبتوں کے۔ وہ شاعری چلی تھی نا، خدا کی قسم اس نے تو دل میں ٹھنڈا کی پہنچا دی۔ جب حالات کو میں دیکھتا ہوں نا، ادھر دیکھتا ہوں ادھر دیکھتا ہوں، فلیکس لگے ہوئے ہیں، لامبے یہ اور کاف لکھا ہوا ہوتا ہے، کہیں کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، کہیں کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، کوئی نالین کا نقش سینے پہ لگا لیتا ہے، کوئی اپنی پگڑی کی زینت بنا لیتا ہے، کوئی گلی کوچے کو سجا لیتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، لکھنے والے نے کیا چار مصرے لکھے، چونکہ آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، میں آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں۔ جب بیاض نہیں پڑی جائے گی تو یہ آنکھوں سے نیند کا خمار ہی نہیں جائے گا۔ یہ تو بڑے بڑے جوان بیچارے لگتا ہے 2 راتوں سے سوئے ہی نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، بڑے بڑے پہلوان، صلوات بڑے محمد و آل محمد پر جیتے کیا ٹائم ہے؟ ٹائم دکھا ہے نا؟ یا رسول اللہ، عقیدتوں کا اظہار ہو رہا ہے۔ وہ لکھنے والے نے جب حالات ظاہری اور باطنی کیفیات کو اپنے ایک دوسرے کے ساتھ ملایا، ظاہری حالات اور باطنی کیفیات کو جب ملایا نا، کیا کہتا ہے شاعر نے؟ 4 مصرے لکھ دیے، کہا تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو۔ چور کو ڈالے ہو بے شک داد اپنے گھر لے جاؤ، تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، دشمنی ان سے جو زیر کسا رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، دشمنی ان سے جو زیر کسا رہتے ہیں۔ تیری نالین کے ایک نقش پہ مرنے والے تیری دستار کے وارث سے خفا رہتے ہیں۔ یا علی یا علی، جو فرمائی آپ نے، قرآن کہہ رہا ہے میں نور ہوں، قرآن کہہ رہا ہے میں ہادی ہوں۔ جب قرآن ہادی بنا، اب ٹھہر گیا میں، قرآن ہادی بنا تو یہ قلب مصطفیٰ پر اترا۔ منزل قرآن ہے قلب مصطفیٰ، محور قرآن ہے قلب مصطفیٰ، مرکز قرآن ہے قلب مصطفیٰ۔ اب ساری باتیں چھوڑ کے نا ایک موعظہ کا جملہ لے لو، ایک فضیلت کے لے لو، دعا دے دینا۔ تو جو فرمائے گا یہی عظمتوں والے مصطفیٰ، اس ہادی پہ بہت بڑا جا رہا تھا لیکن نہیں، توجہ فرمائیے گا، میں آگے بڑھ گیا، یعنی واقعاً ارادتاً آگے بڑھ گیا۔ توجہ فرمائیے گا، قرآن ہے، سرکار رسالت ہے، مقام موعظہ ہے، مسند نبوت اور رسالت بچھی ہوئی ہے، سید الانبیاء تشریف فرما ہے۔ سرکار نے نا قرآن کی عظمتوں کے جملے ارشاد فرمائے۔ توجہ فرمائیے گا، سرکار فرماتے ہیں ان اردتم عیش السعداء و موت الشہداء والذل یوم الحرور والہدى بعد الضلالۃ فادرسوا القرآن فإنہ کلام الرحمن وحرز من الشیطان ورجحان فی المیزان۔ ہم میں سے ہر ایک کی تمنا ہے نا کہ زندگی ہو تو سعادت مندوں والی ہو، موت ہو تو شہیدوں والی ہو، روز قیامت کی گرمی سے نجات مل جائے، گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف آ جائے۔ سید الانبیاء نے ایک ہی راستہ بتایا، فرمایا قرآن سے درس لو، زندگی سعادت مندوں والی ہو جائے گی، روز قیامت توجہ لواء الحمد کا سایہ بھی مل جائے گا۔ قرآن سے درس لو، شہیدوں والی موت بھی مل جائے گی، گمراہی سے نکل کر ہدایت پر بھی آ جاؤ گے۔ پھر سرکار نے 3 جملے ارشاد فرمائے، 3 قیمتی لفظ ارشاد فرمائے، 3 قیمتی لفظ فرمائے، فَإِنَّهُ كَلَامُ الرَّحْمَانِ، یہ قرآن رحمان کا کلام ہے، وَحِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ، یہ شیطان کی چالاکیوں سے مکاریوں سے تمہیں بچا لیتا ہے، اور روز قیامت جب تم جاؤ گے، توجہ فرمائیے گا، روز قیامت جب تم جاؤ گے، یہ قرآن تمہارے اعمال نامہ میں سب سے وزنی عمل ہوگا۔ توجہ فرمائیے، سب سے وزنی عمل یہ قرآن ہوگا۔ توجہ فرمانا، میں جملہ کہہ رہا ہوں۔ اب سرکار رسالت نے جب یہ ارشاد فرما دیا کہ سعادت کی ضمانت ہے تو قرآن دے رہا ہے،
شہیدوں والی موت کی نعمت تمہاری آغوش میں قرآن ڈال رہا ہے، روز قیامت کی گرمی سے تمہیں قرآن بچا رہا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، گمراہی سے نکال کر نور ہدایت کے جادہ اعتدال پر قرآن تمہیں لے کے جا رہا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، پھر سرکار نے ایک اور حدیث ارشاد فرمائی، سید الانبیاء نے فرمایا جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر اہل آسماں کے لیے ویسے چمکتے ہیں جیسے ستارے اہل زمین کے لیے چمکتے ہیں۔ جیتے رہو، جیتے رہو، زندہ رہو۔ میں مجھے سمجھ آ گئی کہ ٹھہر کے آپ کو ذرا ایک مجلس سنا دی جائے۔ تو جو فرمائیے گا بھائی، جیسے ستارے اہل زمین کے لیے چمکتے ہیں، جن گھروں میں قرآن پڑھا جائے وہ اہل آسماں کے لیے ویسے روشن ہوتے ہیں۔ پھر سرکار نے منزل بڑھا دی، سرکار نے فرمایا کہ جنت کے مراتب اور درجات کو پروردگار عالم نے قرآن کی آیات کی تعداد کے برابر بنایا ہے۔ پڑھتے جاؤ اور جنت کے عبور کرتے جاؤ، مراتب جنت، مقامات جنت کو عبور کرتے جاؤ۔ میں پڑھ رہا تھا، پھر حدیث آ گئی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ہر قرآن انسٹیٹیوٹ پر، فیکلٹی آف قرآن پر، دی اسلامک اسٹڈیز سیکشن جہاں بھی آپ چلے جائیں، کالج میں چلے جائیں، یہ یونیورسٹی میں چلے جائیں، وہاں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا آپ نے کون سا کمال کر لیا جو حدیث ہر جگہ پہ لکھی ہوئی ہے، بچے کو یاد ہے وہ حدیث آپ سنا رہے ہیں؟ نہیں، اس لیے سنا رہا ہوں تیرے اور میرے نزدیک فضیلتوں کا معیار اور ہے۔ سید الانبیاء کے نزدیک بہتری اور فضیلت کا معیار کچھ اور ہے۔ توجہ فرمائیے گا، سرکار نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور آگے قرآن سکھاتا ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ لو میں حدیثیں پڑھتا جا رہا ہوں، آپ سنتے جا رہے ہیں، لیکن عجیب مرحلے پہ پہنچا، حدیثیں پڑھ رہا تھا۔ توجہ فرمائے گا، پیغمبر نے فرمایا علیک بقراءۃ القرآن، علی مولا نے فرمایا لا خیرا توجہ فی قراءۃ لیس فیہا تدبر، اس قراءت میں کوئی بھلائی نہیں ہے جس میں تدبر نہ ہو۔ پھر فرمایا لا خیر فی عبادت لیس فیہا تفقہ، جس عبادت میں تفقہ نہ ہو اس عبادت میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا قرآن کی تلاوت کرو، یہ گناہوں کا کفارہ ہے، یہ آتش جہنم کے سامنے ڈھال ہے، یہ عذاب الہی سے امان ہے۔ علی مولا فرماتے جا رہے ہیں اے میرے شہزادو، قرآن سے غافل نہ ہونا، کیونکہ قرآن قلوب کو حیات دیتا ہے، قرآن منکر سے بچا لیتا ہے، قرآن توجہ فرمائیے گا باغی بغاوت سے بچا لیتا ہے۔ میں کسی مقصد کے لیے جلدی کر رہا ہوں، خدا کرے میں آخر تک پہنچا لوں، جو سوچ کے آیا تھا وہ پڑھ لوں۔ توجہ فرمائیے گا، چلتے چلتے نا ایک حدیث آ گئی کہ جب سرکار نے فرمایا ربا تال القرآن والقرآن یلعنہم، کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اے مجلس سننی نے یا کوئی نہ، پروگرام کوئی نہیں پڑھا۔ توجہ فرمایا، اس تو جھکا نعرہ مار میرا پتر میں تو کچھ ہو بنی۔ توجہ فرمایا، غور فرمایا، توجہ فرمانا، جی غور فرمانا۔ کہا کہ کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اب کوئی جوان تو جسارت کر نہیں سکتا، کوئی بزرگ اٹھے مجھے کہ سید ہو، سر پہ 8-10 میٹر کا امامہ توجہ رکھ کے بیٹھ گئے، وہاں سے چلے یہی حدیث سنانے آئے ہو کہ کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جب قرآن پڑھیں تو قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ آپ ہی تو کہہ رہے تھے کہ سعادت کی ضمانت قرآن دیتا ہے، شہیدوں والی موت کی نعمت قرآن دیتا ہے، روز قیامت کی گرمی سے قرآن بچاتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، لواء الحمد کا سایہ قرآن عطا کرتا ہے، فضیلتوں کا معیار قرآن ہے۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے، جنت کے درجات قرآن کے برابر ہے۔ ہاں شور کوٹ کے مومن، تمہاری خاموشی پہ 1000 مولوی قربان ہو جائے۔ توجہ فرمائیے گا، ہاں قرآن ضمانت بھی دیتا ہے، قرآن سعادت بھی دیتا ہے، قرآن لواء الحمد کا سایہ بھی دیتا ہے۔ قرآن ہر پڑھنے والے پر لعنت نہیں کرتا، قرآن ان پڑھنے والوں پر لعنت کرتا ہے جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کے وارثوں کی معرفت نہیں رکھتے۔ یا رسول اللہ، لگتا ہے اس پورے شور کوٹے کربلائی صاحب کی سوا علی نو سجاتا ہی کہے نہیں۔
توجہ فرمایا ہے، غور فرمانا میرا بھائی، توجہ فرمانا کہ قرآن کے وارثوں کی معرفت حاصل کرو۔ اور میں تمہیں اپنا اور شیعہ عقیدہ بتاؤں کہ قرآن نور ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن تبیانا لکل شیء ہے، قرآن فرقان ہے، لیکن ہر قرآن نہیں، وہ قرآن شفا ہوگا جو در اہل بیت سے لیا جائے گا۔ یہاں تک اگر آپ آ گئے تو آپ کی بڑی مہربانی ہے جناب، توجہ فرمائیے گا۔ میں سوچ رہا تھا بھائی کیا ہوا، میں نے کہہ دیا بھائی قرآن پڑھنے والے کچھ ایسے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے، اور پیغمبر نے کیا فرمایا؟ دیکھو جی، ہے کہ قرآن نو ایویں رٹ روٹ لینا، اگرچہ حفظ قرآن کی بھی اصول کافی میں فضیلت کا پورا باب ہے، تو میں آکھے ایویں رٹ روٹ لینا، توجہ فرمایا ہے، غور فرمایا ہے نا میرا بھائی جی، ایویں قرآن رٹ روٹ لینا، تو پیغمبر کے فرمایا ہے فدرس القرآن، قرآن سے درس لینا ہے۔ اب میں بتاؤں، توجہ فرمائیے گا، 5 منٹ زندگی دے دیو، اگر زندگی چنگی مجلس نہیں سنی تو چلو آج میرے نال رل کے اسی پڑھ سن لیندے ہیں۔ توجہ فرمایا میرے بھائی، ہاں قرآن سے درس لینے کا مطلب یہ ہے قرآن ہر کسی پر لعنت نہیں کرتا ہے، قرآن اس پڑھنے پر لعنت کرتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، جس نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت پڑھی، اہل بیت عطرت کی، خاندان رسالت کی عصمت کا قائل نہ ہوا، قرآن اس پر لعنت نہ کرے تو اور کیا کرے؟ آیت موبائل نہ پڑھے، صدیقہ طاہرہ کی صداقت کا قائل نہ ہو، قرآن اس پر لعنت نہ کرے تو اور کیا کرے؟ جنگ بدر کا قصہ پڑھے، فرشتے نظر آ جائے، علی کو ناصر رسول نہ مانے، قرآن لعنت نہ کرے تو اور کیا کرے؟ جنگ احد پڑھے، علی کو شاہ لا فتح نہ مانے، قرآن لعنت نہ کرے تو اور کیا کرے؟ جنگ خندق پڑھے، علی کو کل ایمان نہ مانے، قرآن لعنت نہ کرے تو اور کیا کرے؟ انما ولیکم اللہ پڑھے، اللہ رسول کے بعد علی کو ولی نہ مانے، قرآن لعنت نہ کرے تو اور کیا کرے؟ توجہ فرمائی آپ نے؟ یا علی یا علی یا علی، انہوں کوئی 5-7 قرارے جے مولوی سنا ہو، انہوں دا کچھ ذوق سماعت ڈیویلپ ہوئے، توجہ فرمایا ہے، غور فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ یہ لگتا ہے یہ بھائی شاید بانی مجلس آ کے بجے والا مولوی صاحب نال بولیا انہوں 500 روپیہ جرمانہ، تسی بولو جرمانے میں سارے نے دیتی ویسا جی۔ آیت ولایت پڑھے اور اللہ رسول کے بعد علی کو ولی نہ مانے، اللہ اکبر۔ پیغمبر فرما رہا قرآن سے درس لو، تم نے رٹ لیا، پتہ ہی نہیں ہے شاہ لا فتح کون ہے، پتہ ہی نہیں ہے کل ایمان کون ہے، پتہ ہی نہیں ہے ناصر رسول کون ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ آیت مبارکہ کس کی صداقت کی گواہی دے رہی ہے، پتہ ہی نہیں ہے آیت تطہیر گنج کی عصمت کا بیان کر رہی ہے، سورہ دہر گنج کی سخاوتوں کا قصیدہ ہے، سورہ عادیات گنج کی شجاعتوں کو بیان کر رہی ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ علی گھر سے نکلے، زندگی کا قیمتی ترین 5 منٹ آپ کو سنا، علی ابن ابی طالب بیت شرف سے برآمد ہوئے، اللہ سمجھ آؤں دے پہنے، اچھا چلو شکر ہے الحمدللہ، بیت شرف سے برآمد ہوئے، علی باہر، علی کا غلام ہے نام کمبر ہے، توجہ فرمائے گا، علی باہر نکلے، اپنے مولا کے نقش قدم کو دیکھ کر کمبر بھی آ گئے۔ وقت کیا ہے؟ سحر، وقت سحر ہے، اذان صبح سے پہلے کا وقت ہے، علی کے قدم مسجد کوفہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، کمبر بھی ساتھ ہے، توجہ فرمائیے گا۔ کمبر کے اس عمل سے مجھے غلامی سمجھ میں آ گئی، غلام ہوتا ہی وہی ہے جہاں آقا جائے غلام ساتھ چلا جائے، اے میری مجلس دا پیغام، توجہ فرمائیے، اے نو جو آقا مسجد ہوئے تو غلام 3 رضائیاں گھات کے ستا پہ ہوئے، سواد نہ آ گیا غلامی دا، ہے بابا جی، سواد آیا نا غلامی دا،
توجہ فرمایا اے شکر ہے تو بھی جڑا دعات دیتی ہے جہاں سے میں گھنٹے دے انتظار کرنا بیٹھا میں کوئی بزرگ بھی دعا دے بیچا توجہ فرمایا یا علی یا علی یا علی توجہ فرمائی ہے. اچھا جی کچھ ہے مدینہ ہے وقت سحر ہے, کچھ ہے کوفہ کی طرف جا رہے ہیں, کوفہ کی گلی ہے وقت سحر ہے, وقت سہارا ہے. سرکار امیر المومنین آگے آگے جناب قمر پیچھے پیچھے. جس طرح گلی ہے نا ایک اچھا جی مکان آ تی اس مکان دے وچ کوئی بندہ بیٹھ کے تے بڑی سر نال قرآن بیٹھا پڑھدا ہے جڑی ساڈی قوم نو ایڈی پسند ہے. توجہ فرمایا جو بال سٹ کے ہی بھج ویندن سور سنن واسطے. ہاں بڑی پسند ہے سبحان اللہ کیا بات ہے جناب جی. قرآن پڑھ رہا تھا اچھا لہن خوبصورت آواز. توجہ فرمایا اچھا لہن خوبصورت آواز. مجلس سنتے بیٹھے ہو توجہ فرمایا بندہ بھی بڑا گھبرایا بیٹھا ہے تو چنگا جنا پر بیٹھا گھبرایا ہے. پتہ نہیں گرمی ڈھیر لگی بیٹھی سو یا مولوی آج ویکھیا سو کالے امام اعلیٰ. اچھا جی توجہ فرمانا قرآن پڑھ رہا تھا سونی سر اچھا لہن جس لئے سونی سر سنی نا کمبر تے ایویں جناب قمبر دے قدم رکے. ہن علی بھی سن دے پے میرا پیارا بھائی پیار دی گل آئی ہے ناراض نہ پیو میں ایویں دل لے کے ٹر جاویں ٹھیک ہے. توجہ فرمائیے غور فرمانا جناب قمبر نے نہ روکیا تے روک کے سرکار امیر المومنین نے عرض کی تھی یا علی ایک ایڈی سونی آواز اس قرآن بیٹھا پڑھدا ہے. توجہ فرمایا سرکار امیر المومنین نے غور فرمایا اور غور فرما کے علی کہتے ہیں قمبر اسے قرآن کی تلاوت فائدہ نہیں دے گی. جیو بول سکتے ہو تو بولے ذرا اینو قرآن دی تلاوت فائدہ کوئی نہیں دیونا. لے بھائی علی دے قدم اگوت دے غلام آئی چپ کر کے مسجد پہنچ گیا. علی نماز تہجد پڑھی گلدستہ اذان تے آکے زینت محراب. علی ابن ابی طالب نے اذان دی. اذان دینے کے بعد علی محراب میں آئے. نمازیوں نے نماز پڑھی. ہم ٹور دے رہے ہیں 5 منٹ. نمازیوں نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد توجہ فرمائیے گا یہ دیسی زبان تو آڈے واسطے پڑھتا بھی میں پڑھی کدی نہیں. توجہ فرمایا علی ابن ابی طالب نے محراب عبادت میں نماز پڑھائی. نمازیوں نے نماز پڑھی. قمبر صف نماز میں کھڑا ہے ذہن بار بار مصروف ہے. پڑھتا بندہ قرآن بیٹھا ہے. علی فرمائے قرآن دا فائدہ کوئی نہیں. توجہ فرمایا نماز مکمل ہو گئی تے قمبر بھی سجیدہ رہ گیا. نماز مکمل ہو گئی تے قمبر دی ذہن بھی مصروف رہا. نماز مکمل ہوئی. علی ابن ابی طالب نے محراب وچ بیٹھ کے رخ مجمدر کیتا. قرآن ناطق نے نمازیاں نو قرآن سامع دا درس دیونا شروع کیتا. سن لیا نے اے حمدانی صاحب نو کیویں سنتے رہے ہو. توجہ فرمایا غور فرمایا جی قرآن ناطق نے قرآن سامت کا درس دینا شروع کیتا. تو جی میں نمازی بیٹھے ہیں جناب قمبر ہی نمازی بیٹھے ہیں تے ذہن بڑا توجہ فرمایا ذہن بڑا مصروف آئی. بھئی بندہ پڑھدا قرآن آئی میرے مولا فرمائے دینے نو فائدہ کوئی نہیں. توجہ فرمایا ہن قمبر میرا پتر ہے کیتا. نمازیاں جی صافی چ اٹھے تے سیدھے اسے بوہے تے ہون تو سمجھ آسی سیدھا اسے دروازے تے گئے تے جا کے دکل باب کیتا. دکل باب کر کے جناب سبحان اللہ بندہ آیا دروازے تے. جناب قمبر پوچھے تو سا سونی آواز اس قرآن پڑھ دے بیٹھے آئے. جی ہو سکا بالکل اسا سونی آواز قرآن پڑھ دے بیٹھے. بڑا میں چوڑا جیا ہونے لگا بھئی یہ سور میری ہے میری سور ہے میں یہ سورج میں پڑھ لیندہ ہاں. جناب قمبر آدھن اے دس علی ابن ابی طالب دے بارے جناب دا کے خیال ہے. جی دے رہو توجہ اے دس علی ابن ابی طالب دے بارے جناب دا کے خیال ہے. کہتا ہے میں تو علی کو پہچانتا ہی نہیں ہوں. قمبر نے اپنا رخ مسجد کی طرف کیا. یا علی جیڑا کو جا کے آئینے سچا کے آئینے. یا رسول اللہ یا علی یا علی. جی یہ گل ہے نا جیڑا کچھ فرمایا انہیں سچ فرمایا انہیں. اچھا ہون قمبر وہ دروازہ چھوڑیا تے دار سے قرآن انہیں ہوندہ پی آئی مسجد چا پڑھا ہے. اے جی میں ہون کئی بندے تھمے نا لوک لوک کے باندھے ودین بھائی نہ بانی ویکھے تے نہ پڑھن والا ویکھے بھائی اسا دیر نہ لائے ودے ہاں. کیونکہ آج کل رواج ہے بھائی جیڑا دیر نہ لاوے انہوں بندہ آتا بھائی نیاز کامن آیا بندہ ہے. وہ لوک کے باندھے
تو جو فرمایا ہوں پتہ تو لگ ویندا بھائی نیازی شیعہ کیڑا تے مجلسی شیعہ کیڑا ہے، پتہ تو شور والے نوں لگ ویندا ہونا انجے نا۔ او جی میں ایک مولوی صاحب تے دو مولوی صاحب آتے گل بات کریں دے بھائی اٹھے آ دین اشتہار لکھ دے نا مدرسے دے جلسے تے اس آ کے بھائی اگا تے تساں نا اشتہار وچ میرا نام نہیں دیونا، او دا کہ مولوی صاحب اساں تہاڈا احترام کرنے آ تے اشتہار وچ تہاڈا نام دینے آ تے تساں کیوں ساڈے نال ناراض ہو؟ او دا کہ تساں میرا اوتھے نام دیندے ہو جتھے اگلے کیل لا کے تے اشتہار لا کر لیندے ہیں۔ توجہ فرمائی نے ہوں جناب کمبر جڑے نمازی دے پیچھے پیچھے آ کے تے بہ رہے جناب کمبر جس لے بیٹھے نہ ہن میں کیویں جملے آکھا تے تواڈے دل وچ اتر جاویں۔ امیر المومنین یعصوب الدین قائد الغر المحجلین الہادی الی الرشاد الناطق بالصداد المصادم للابطال المنتقم من الجہال رجل شجاع وفی اخو رسول اللہ عین اللہ وجہ اللہ لسان اللہ جنب اللہ کنز اللہ قسیم النار والجنہ۔ علی بن ابی طالب نے اپنی مبارک نگاہ من اٹھا تے کمبر دے چہرے تے لایا، توجہ فرمایا کمبر دے چہرے تے لایا تے علی میں اشارہ کر کے پوچھن کمبر جیڑا کچھ میں آکھیا ہاں تسلی ہو گئی ہے ادا مولا یقین پہلے بھی آئی میں تو پتہ کرن گیا ہم بیماری کتھے ہے۔ یا علی یا علی یا علی توجہ فرمائی نے۔ اچھا ہن کمبر نے نا ٹائم میں لکھا ہے مولوی صاحب نے راز توجہ فرمایا جی غور فرمانا میرے بھائی ساڈے بڑے بھائی ہیں بہت محترم ہیں۔ ہن گل میں مکمل کرنی ہے توجہ فرمایا۔ ہن جناب کمبر نے نا اٹھائے مسجد وچ بیٹھ کے نا تے بڑے معصومانہ جی سوال کیتا، توجہ فرمایا معصومانہ جی سوال کیتا یا علی تساں بھی گھروں تشریف فرما ہوئے ہو تے میں بھی تہاڈا غلام بن کے تہاڈے پیچھے پیچھے ٹور پیا۔ سنے میرا بھائی گل سنے، میں بھی تہاڈا غلام بن کے تے تہاڈے پیچھے پیچھے میں بھی چل پیا، میں بھی ٹر پیا۔ یا علی اے پڑھن والے دی آواز اپنے مکان دی چھت تو تہاڈیاں سماعتاں تے بھی آئی تے میرے کنا تے بھی پئی۔ ہن پڑھن والے نوں نہ تساں ویکھیا تے نہ میں ویکھیا۔ ہن اے آدا یا علی یا ہکا گل سمجھاؤ کا تانوں پتہ کیویں لگا جو اس پڑھن والے نوں فائدہ کوئی نہیں۔ ستے پہ رو بے شک نہ بولو میں مجلس پڑھ لینے۔ توجہ فرمایا جی یا علی یہ تو دسو بھائی تانوں کیویں پتہ لگا کہ اس پڑھن والے نوں قرآن فائدہ نہیں دیونا تے ایک کم ہور ہی نہ کرائے بے مولوی صاحب آ گئے ہیں قرآن فائدہ نہیں دیندا ڈاڈے 7-8 غلاف چاڑ کے تنی نال ڈاٹا بن کے الماری وچ رکھ کے تالا چلاوے نہ اے باہر آوے نہ سانو کچھ آ کے۔ توجہ فرمانا غور فرمانا میرے بھائی۔ سرکار امیر المومنین سے پوچھا آپ کو پتہ کیسے چلا کہ اس بندے کو ہون بڑی قیمتی گل ہی نے ذرا سن لویا کہ اس بندے نو قرآن دی تلاوت دا فائدہ نہیں ہونا۔ امیر المومنین علی ہون میں اپنے اندازے پڑھتا پیا سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب جم کر بیٹھے، علی تھم کر بیٹھے، محراب مسجد تھا، میرا امام علی بیٹھا ہوا تھا جو حقیقی مفسر قرآن ہے، جو ناطق قرآن ہے، الراسخون علم کا پہلا فرد ہے۔ علی ابن ابی طالب جو ہے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کمبر سامنے ہے، سوال نمازیوں کے سامنے ہے، چل دے ہوئے ذرا سوال نمازیوں کے سامنے ہے، غور فرمائیے گا۔ علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کمبر میں بتاؤں کہ مجھے کیسے پتا چلا تھا کہ قرآن اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ کہ عالم ارواح میں پروردگار عالم نے جب روحوں کو خالق فرمایا تھا اللہ اپنی الوہیت کا اقرار لیا ہے، جنہ روحاں لا الہ الا اللہ پڑھیا میں علی انہاں آوازاں نوں بھی جاننا تے انہاں چہریاں نوں بھی پہچانتا۔ پھر اللہ نے بس ٹائم ختم ہو گیا، پھر اللہ نے تا روحوں سے محمد رسول اللہ کا اقرار لیا تھا۔ جنہ روحاں بابا روحاں تو روحاں دے نیڑے نیڑے ہوئے ودے ہو، توجہ فرمایا جنہ روحاں نے محمد رسول اللہ پڑھیا توجہ فرمایا ہے اور میں انہاں آوازاں نوں بھی جاندا تے انہاں چہریاں نوں بھی پہچاندا۔ پھر علی نے فرمایا اپنی الوہیت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا اقرار لوڑ تو بعد میرے مالک نے عالم ارواح دے وچ علی ولی اللہ دا بھی اقرار لیا ہاں۔ اور علی فرماندے جس نے علی ولی اللہ دا اقرار ہویا ہاں جڑی روح نے علی ولی اللہ پڑھیا میں انہاں نوں جاندا بھی ہاں انہاں نوں پہچاندا بھی ہاں۔ علی فرماندے نے اے آواز دو باری میں اوتھے سنی آئی تے تری باری اج سنی آئی کیونکہ عالم ارواح میں اس نے میری ولایت کا اقرار نہیں کیا تھا اس لیے اسے قرآن فائدہ نہیں دے گا۔ جو فرمایا آپ نے ہونی تو فتوہ نہ پہلا میں آئے میرے کولوں پڑھیا میں 25-30 سالے فتوے کدی نہیں میں دیتے
توجہ فرمایا چونکہ اس نے میری ولایت کا وہاں اقرار نہیں کیا تھا، اس لیے اسے قرآن نہ اس کے لیے نور ہے، نہ ہدایت ہے، نہ شفاعت ہے، نہ رحمت ہے۔ اور تاریخ اپنا کیتا سفر، تاریخ بھی سفر کریں دینے، ٹھیک ہے، نہ سمجھا ہے بھائی واسطے چڑھی ودی آئی تاریخ نہیں، شب و روز کا گزرنا یہ تاریخ دا سفر ہوندا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تاریخ نے اپنا سفر کیتا تے سفر کر کے جنگ نہروان آئی، علی ابن ابی طالب نے بہت سارے انو واصل جہنم فرمایا، جس لئے علی نے نا بہت ساروں کو واصل جہنم فرمایا۔ انہیں لکھنؤ تو ٹرے ہویا جملہ ہی نے بہت بڑے عالم دا توجہ فرمایا، انہوں نے کہا کہ علی مظہر قدرت پروردگار بن کر نجس لاشوں کے درمیان ٹہل رہے تھے۔ اللہ اکبر، یا علی یا علی یا علی، توجہ فرمائیے قبلہ تو سائی نعرہ علی دا لاونا تو کوئی سمجھ آونی ہے بھئی علی علی ہوئی ہے، توجہ فرمایا یا علی جیندہ رہے میرا پتر، شاباش۔ ایک نعرہ اور سنا، ایک کی تھی بیٹھا ہے علی، توجہ فرمائی ہے آپ نے، علی نجس لاشوں کے درمیان ٹہل رہے تھے، توجہ، علی نجس لاشوں کے درمیان مظہر قدرت پروردگار بن کر علی نجس لاشوں کے درمیان ٹہل رہے تھے۔ علی نے چلتے چلنا ایک مردے نو سدھا کیتا اپنے پیر نال، سدھا کر کے تے علی جناب کمبر نو سڑیا، کمبر آ ویکھ لائے ایو بدبخت آیا جڑا قرآن پڑھدا بیٹھا آیا۔ یعنی قرآن ہمارا ہے، ہم نے قرآن لیا در اہل بیت سے، توجہ فرمائی آپ نے، قرآن ہمارا ہے، ہم نے قرآن لیا در اہل بیت سے۔ اس لیے فرمایا تین چیزیں مومن کے لیے مضبوط قلعہ ہے، تین چیزیں مومن واسطے مضبوط قلعہ ہے، ٹھیک ہے۔ کیڑیاں کیڑیاں چیزیں فرمایا المسجدو، ہائے ہائے گالا اوکھی ہو گئی ہے کیونکہ سان جمعے واسطے پنجواں بندہ گول نہ پاؤندا ہے، یہ ساڈا ایمان اور معیار ایمان ہے جی۔ فرمایا مومن دا قلعہ ترے چیزاں، المسجد و تلاوت القرآن۔ ہن چونکہ قبلہ صاحب بھی مدرسے دے ذمہ دار ہیں تے میں بھی تواڈے 20-25 سال دے بال ویندن، سانو 2 سال انہاں نو قرآن سدھا کرن دیا لگ ویندا، نہ تانوں محلے دا مولوی نظر آندا ہے، نہ گھر وچ کوئی قرآن پڑھیا ہویا نظر آندا ہے، تانوں خدا دا واسطہ ہی نے بالاں نو قرآن پڑھایا کرو۔ تے مڑ ساڈے کول با پوچھنا قبلہ صاحب اے ساڈے بال نو 5 سال ہو گئے حال تک ایو کچھ پڑھیا سوں تے 5 سال اونوں سدھی حمدی نہیں گھر سکھائی، 5 سال سدھی الحمدی گھر نہیں سکھائی، تے کوئی عالم دین بیچارہ گرمی سردی قربانی دیوے بھی صحیح تو ادو کھڑکی کھول کے آگ چڑھے قاری صاحب آج ہمارے بچوں کی طبیعت خراب ہے۔ اے دوڑا عالم المسجد و تلاوت القرآن و ذکر اللہ کثیرا، اور کثرت نال اللہ نو یاد کرنا، سنے گل نو، کثرت دے نال اللہ نو یاد کرنا، توجہ فرمایا ہے اے انسان دے واسطے مضبوط قلعہ ہے۔ اے او تلاوت قرآن زہرا دے لال نے یہی فرمایا تھا، جاؤ انہیں 1 رات کی مہلت دیا، حسین نماز سے بھی پیار کرتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، حسین کو تلاوت قرآن بھی اچھی لگتی ہے۔ مجھے آنسوں کی خیرات دے سکتے ہو دے دینا، نجات کا ذریعہ 5 منٹ صرف میں آپ کی خدمت میں ہوں، قبلہ سے بھی میں معذرت خواہ ہوں۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، میں پھر جملہ کہوں عزادارو، ہاں جوانان جنت کے سردار نے فرمایا مجھے نماز اچھی لگتی ہے، مجھے تلاوت قرآن سے پیار ہے۔
اللہ اللہ ارباب مقاتل نے لکھا ہے جب یہ شب عاشور آئی نا، قیامت کی شب آئی، عزادر حسین نے نا اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ جو جملہ مجھے کہا گیا میں پڑھ کے میں عبادت مکمل کروں، تمہارے آنسو مقدر کے ہیں، جو میں نے کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ ہاں عزادارو، ہاں شب عاشور کی مشکل گھڑی حسین کے لیے وہ تھی۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے جہاں حسین جاتے تھے 4 سالہ سکینہ بھی ساتھ جاتی تھی۔ چورکوٹ والوں تمہارے آنسو میرے لیے خیرات بن جائیں گے۔ ارباب مقاتل نے لکھا حسین بہنوں کے خیمہ میں سکینہ ساتھ ہے، اجرکم اللہ۔ حسین صحابیوں کے خیمہ میں معصومہ ساتھ ہے۔ قبلہ جو روایت میں نے پڑھی اور جگر پھٹ گیا، عزادر اور روایت کے لفظ یہ تھے حسین مصلی عبادت پر، سکینہ سامنے کھڑی ہے۔ کوئی اتنا پیار تھا اپنے بابا سے۔ میں نے 2 جملے شہادت کے کہنے ہیں۔ عزادر و حسین مصلی عبادت پر آئے، عزادر و ارباب مقاتل نے یہ لکھا ہے عزادر و بی بی اپنے بابا کی زیارت کے لیے سامنے کھڑی ہو گئی۔ رو سکتے ہو نا، عزادر و سامنے کھڑی ہو گئی، دیکھتی رہی۔ عزادر و غریب رکوع میں گیا، فطری بات ہے نا، رکوع میں چہرہ اچھی طرح سے نظر نہیں آتا، میری طرف دیکھنا۔ ارباب مقاتل نے لکھا سکینہ نے جھک کے اپنے بابا کا چہرہ دیکھا، کوئی نہیں بیٹھا عزادر اولاد والا۔ عزادر و غریب سجدے میں گیا، خدا آپ کو صحت دے، عزادر و غریب سجدے میں گیا۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے بی بی نے اپنے آپ کو کربلا کی گرم زمین پہ سلا دیا، اجرکم اللہ۔ عزادارو جب سلا دیا نا، حسین دوسری رکعت کے لیے اٹھے، سکینہ بابا کی زیارت کے لیے کھڑی ہو گئی۔ عزادارو جب کھڑی ہوئی نا، اللہ جانے کوئی خیال آیا، سکینہ خیمے چلی گئی، سکینہ کا خیمہ جانا تھا۔ عزادارو جب آئی نا، حسین کی نماز مکمل ہو گئی تھی۔ جملہ سننا، میرے مولا نے پوچھا، کہا بیٹا سکینہ کہاں گئی تھی؟ کہا بابا خیمے چلی گئی تھی۔ کہا مجھ سے محبت کرتی ہو؟ بابا سے محبت ہے؟ کہا جی بابا بڑی محبت کرتے ہیں۔ پھر حسین نے کہا خیمے کیا کرنے گئی تھی؟ کہا بابا کیا کروں، نہ تیرے بغیر رہ سکتی ہوں، نہ بھیا علی اصغر کے بغیر رہ سکتی ہوں، اور میں تو معصوم بھائی کی۔ اجرکم اللہ، اجرکم حال بن گیا ہے نا، اجرکم اللہ، بابا نہ تیرے بغیر گزارا ہے، عزادر نہ بھیا علی اصغر کے بغیر رہ سکتی ہوں۔ میں یہ جملے پڑھ رہا تھا، مجھے شام غریبہ یاد آ گئی۔ عزادر سکینہ میدان میں تڑپ رہی تھی، نہ بابا کا سینہ، نہ بھیا علی اصغر کا چہرہ۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو زندان میں آئے، اجرکم اللہ۔ بی بی کے مصائب کا ایک جملہ اور کہنا ہے۔ عزادارو زندان میں آئے، چھوڑ دیا میں نے کوفہ و شام کا بازار و دربار، جو بی بی پہ گزر گئی میں نے چھوڑ دیا ہے۔ عزادارو بس اتنی بات کر رہا ہوں۔ عزادارو بی بی زندان میں آئی، جانتے ہو نا زندان وہ تھا جس کی چھت نہیں تھی، اجرکم اللہ۔ عزادارو ہاں سکینہ کو خواب آیا، بس ایک جملہ میں نے کہنا ہے، سکینہ کو خواب آیا، خواب میں اپنے غریب بابا کو دیکھا، عزادر و سیدانیوں کو جگایا۔ عزادر و بی بی یہی کہتی تھی پھوپھی اماں ابھی تو میرا بابا تھا، مجھے گود میں لے کے بیٹھا ہوا تھا۔ عزادر جب سکینہ بابا کو یاد کر کے روئی نا، ارباب مقاتل نے لکھا ہے، سننا جملے، ارباب مقاتل نے لکھا ہے سکینہ روئی تو سجاد روئے، سجاد روئے تو زینب روئی، ساری بیویوں میں کورا میں ماتم۔ شورکوٹ والوں خیرات دینا 5 منٹ کے لیے۔ عزادارو جب سارے زندان میں کورا میں ماتم بپا ہوا، عزادارو یزید کے گھر سے پیغام آیا، کہا کیا ہو گیا؟ آل محمد کے زندان میں کورا میں ماتم ہے۔ کہا حسین کی معصومہ ہے جس نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے۔ کہا کیسے وہ چپ کرے گی؟ کہا اگر غریب بابا کا سر مل جائے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، نہیں عزاداری کی کبھی عزادارو، ہاں بابا کا سر مل جائے۔ عزادارو تشت میں سر رکھا گیا، رومال ڈالا گیا، زندان میں سر آیا، سکینہ نے جھولی بنائی، گودی بنا کے نا اپنے بابا کا سر آغوش میں رکھا۔ لو ماتم کے لیے ہاتھ اٹھے تو پیارا نہ کرنا۔ عزادارو سکینہ نے زندگی کے آخری 3 بیان کیے، اجرکم اللہ، زندگی کے آخری 3 بیان کیے، جھکتی گئی،
جھکتے جھکتے اپنا چہرہ بابا کے چہرے پہ رکھا، کہا بابا اتنا بتا مجھے کم سینی میں کس نے یتیم کیا؟ بابا اتنا بتا تیری نازک رگوں پہ کس نے خنجر جفا چلایا؟ بابا اتنا بتا تیری داڑھی کو خون سے کس نے خضاب کیا؟ سکینہ بیان کرتی رہی، قیورا میں ماتم بپا رہا، لو جملہ سننا ازادر و آواز خاموش ہوئی، سجاد آگے بڑھے، لفظ پہ ہاتھ رکھا، پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہائے میرا غم بانٹنے والی، سکینہ دنیا میں نہ رہی۔ الا لعنت اللہ علی